بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی افسر کی آپ بیتی جاری ہے کہ کس طرح اس کو آرمی افسر میس سے ہڈیالہ جیل تک پہنچایا گیا۔ میں تو آہستہ آہستہ اس سٹوری کو آگے لے جانا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی پرزور فرمائش کے اوپر، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے زیادہ انتظار برداشت نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو جلدی جلدی آگے بڑھائیں سٹوری کو۔ تو بہرحال یہ ایک ایمان افروز سٹوری ہے، سنسری خیز سٹوری ہے، اور کہانی کی شکل میں، سٹوری کی شکل میں جب چیز سنی جاتی ہے تو اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بہرحال ایمان عقیدے کے گرد ہی یہ ساری سٹوری گھومتی ہے، اور اس کا مقصد بھی لوگوں تک یہ ایمان اور عقیدہ صحیح دین پہنچانا ہے۔ میرے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آج امت مسلمہ ایمان خالص سے ناواقف ہے۔ اب یہ بالکل توحید سے بیگانہ ہو چکی ہے، اور قرآن اور صحیح حدیث کا جو دین ہے یہ بالکل انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے، اور حیران ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اصلی بات لائی جائے تو گویا آنکھوں میں یعنی عجیب سی ان کی کیفیت ہوتی ہے، گویا یہ مارنے کے لیے، کھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور عقل حیران ہے کہ کس طرح ان کو اسلام کے نام سے اسلام کا دشمن بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ان دنوں کی بات ہے جب تحصیل گجرخان چکری وکیلہ میں توحید کی دعوت اٹھی ہوئی تھی، اور علاقے میں یہ پھیلتی جا رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لاہور میں کام کرتا تھا، وہاں ہم ایک پبلسٹی کی کمپنی چلا رہے تھے۔ ماشاءاللہ کافی اچھا کام چل رہا تھا، اور اس وقت کی مجھے یاد ہے کہ کم از کم 6-7 سیلز مین ہمارے ہوتے تھے، مارکیٹنگ جو کرتے تھے اور کام کرتے تھے ہمارے انڈر، اور ماشاءاللہ اچھا کام چل رہا تھا کہ اچانک ہم نے یہ خبر سنی، گاؤں سے ٹیلی فون آیا کہ جلدی پہنچے، یہاں آپ کے خلاف FIR کٹ گئی ہے، اور پولیس کو آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ہم وہاں آئے، اور علاقے کی جو صورتحال تھی واقعی کافی تشویشناک تھی۔ جدھر جاؤ لوگوں کے منہ بنے ہوئے تھے، اور ایسا نفرت اور بیزاری اور غصے کی سی کیفیت تھی، اور خاص کر ہمارے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا علاقے میں، اور بہت ہی سخت دفعات لگائی تھی انہوں نے، شاید ہی کوئی مذہبی دفعہ ایسی ہو جو چھوڑ دی ہو۔ 5 دفعہ انہوں نے ہمارے اوپر لگائی تھی کہ یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ یعنی قرآن نہیں پڑھنے دیتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبرستان میں جو قبروں کے اوپر جا کے قرآن پڑھا کرتے تھے، ہم منع کرتے تھے بھئی یہ سنت طریقہ نہیں ہے، تو اس کو انہوں نے اس انداز سے کہا کہ یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہیں، حالانکہ قرآن سے کون روکتا ہے، ہم قرآن کی تو دعوت دے رہے تھے۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے یہ لگائی کہ یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ یعنی جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یا علی مدد نہ پکارو، اور یہ عبدالقادر جیلانی کو مت پکارو، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ کرو، تو اس پر انہوں نے دفعہ یہ نکالی کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ پھر ہم ان کو یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو جی تم نبی علیہ السلام کو مدینے والی قبر میں زندہ مانتے ہو، یہ کفری عقیدہ ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اعلیٰ مقام الوسیلہ اس کا نام ہے۔ یعنی یہ جھگڑا ہے، وہ کہتے تھے قبر میں زندہ ہیں، ہم کہتے تھے جنت میں زندہ ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک دفعہ لگائی کہ یہ دیکھو نبی کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ ایک دفعہ لگائی 144 کی امن امان کو بہت بڑا خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا طوفان آنے والا ہے، پورے ملک میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات تھی جس طرح فرعون نے کہا تھا موسیٰ اگر تمہاری بات مان لی تو ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، افراتفری پھیل جائے گی، حالانکہ افراتفری اس نے خود پھیلائی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم 3 آدمی تھے جن کے خلاف انہوں نے یہ FIR کٹائی تھی۔ میں تھا، میرے بھائی محمد الیاس، اور ایک اور گاؤں کا آدمی تھا سجاد حیدر۔ وہ بھی شروع میں تو انہوں نے ساتھ دیا کافی، لیکن جب یہ قانون کا پریشر اور ملکی پریشر آیا تو ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، اور بہت زیادہ وہ گھبرا گئے تھے، وہاں جیل میں بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں نے ان کو یاد بھی دلایا کہ دیکھو سجاد صاحب، آپ تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی اس ایمان عقیدے کی وجہ سے جیل بھی جانا پڑ گیا تو وہاں بھی یہی بات کریں گے۔
تو میں یہاں وہ بات کرتا ہوں تو آپ مجھے روکتے ہیں اور آپ گھبرا بھی گئے ہیں، اور تو کہنے لگے کہاں ارشد میں وہ آپ سے کہا کرتا تھا لیکن میں غلط کہا کرتا، اس قدر گھبرا گئے۔ بہرحال یہ تو ایمانداروں کا کام ہے، جو مردوں کا کام ہے اللہ کے راستے میں خندہ پیشانی سے ان تکالیف کو برداشت کرنا۔ بہرحال ہم وہاں دوسرے دن راولپنڈی گئے، ہمارے کچھ دوست تھے جاننے والے، ان کے آگے جاننے والے تھے یہ، چونکہ وہ کیس وغیرہ انہیں سے لیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بھانجا تھا جو بابر اعوان کے ساتھ، اور بابر اعوان کا ایک بھائی بھی وکیل تھا، کچہری میں بیٹھتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ بالکل ٹریننگ لے رہے تھے، تو اس حوالے سے ہم بابر اعوان کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے شام کو اپنے دفتر میں بلایا اور کہا کہ دیکھو میں پہلے خود آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے ہلکا سا بھی محسوس ہوا کہ آپ کی کوئی بات دین کے خلاف ہے تو میں یہ کیس نہیں لوں گا، اور اگر آپ دین کے اوپر ہیں اور آپ بالکل سچے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کا کیس لوں گا، چاہے کتنی علاقے میں مخالفت ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس انداز سے انہوں نے گفتگو کی۔ جب ہم ان کے دفتر میں پہنچے رات کو تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کل میں آپ کی وہ پیشگی وہ ضمانت ہوتی ہے وہ میں اس کے لیے اپلائی کر دوں گا، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ بہرحال دوسرے دن انہوں نے وہ عبوری جو ضمانت جسے کہتے ہیں وہ لے لی، اور ہماری تاریخ آگے پڑھنا شروع ہو گئی۔ اور علاقے میں کیا آگے پیچھے ایک پورے تحصیل گجر خان کے اندر، بلکہ انہوں نے اخباروں میں بھی دینا شروع کر دیا کہ اس طرح یہ کچھ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے یہ کیس کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح پیشی پر پیشی ہونے لگی، تقریباً مہینے ڈیڑھ کی ڈیٹ پڑتی تھی۔ ہم آتے تھے تاریخ کے اوپر، اور دونوں جو گروپ تھے وہ جاتے تھے، پیش ہوتے تھے، اور جو کیس تھا وہ ہمارے گلزار بٹ صاحب کی عدالت میں تھا، سیشن میں، جو بعد میں میرے خیال میں چیف جسٹس بھی بنے۔ تو جب یہ چیف جسٹس بنے تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ وہ گلزار بٹ صاحب ہیں جو سیشن میں جو کیس اس طریقے سے انہوں نے لیا تھا۔ یہ پاکستان کی اور ملک کی بدقسمتی ضرور ہے کہ ایسے لوگ ہمارے جج ہیں، اور آج کل ججز جو طریقے سے کر رہے ہیں، تو بالکل یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر وہ ایمان عقیدے کی روح ہے ہی نہیں ہے۔ اور وہ جو اسلام کے اندر ہم سنتے ہیں قاضی کی عدالت اور یہ، اور وہ بالکل وہ جہان اور یہ جہان اور پوری طرح بات ان کے اوپر وہ فٹ آتی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ تو دینی گفتگو جب ان کی گلزار بٹ صاحب کی عدالت میں ہوتی تھی تو ایسا لگتا ہے کہ الف بے بھی ان کو نہیں پتہ دین کا۔ تو بہرحال ان کی عدالت میں جب کیس لگا اور جو پہلی پیشی ہوئی اس میں جو گفتگو ہوئی، بڑے اچھے انداز سے بابر اعوان صاحب نے اس کا کیس کو لیا، اور مخالف جو پارٹی تھی انہوں نے ایک شیخ محمود تھے گجر خان کے وکیل، ان کو کیا ہوا تھا، اور ان کے دلائل ایسے عجیب و غریب تھے جو وہ اس کیس کو جس طریقے سے مذہبی انداز میں لے رہے تھے، ہر شرک کی دلائل جو دے رہے تھے، یا خاص کر نبی علیہ السلام کو اس قبر میں زندہ ہونے کے جو دلائل دے رہے تھے، وہ ہنسی آ جاتی تھی کہ اس قدر مولویوں نے ان کو بالکل ختم کر دیا، ان کے دماغ کو۔ تو ایک دن ایک پیشی کے اوپر جب وہ معاملہ جاری تھا تو ایک دم ہمارے مخالفین نے ایک چھوٹا سا کتابچہ پیش کیا اور کہا کہ جج صاحب دیکھیں علاقے میں یہ لوگ یہ کتابیں بانٹتے ہیں، فلاں کا راستہ اس کا نام تھا، فلاں کا راستہ۔ تو چونکہ بابر اعوان صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اس کتابچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کیس کے اندر جو کچھ ان کے کلائنٹ کے خلاف انہوں نے لکھا ہوا اس کے علاوہ کوئی مزید چیز ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو ایک دم انہوں کے منہ سے یہ بات نکل گئی، حتیٰ کہ وہ ہمارے جو ساتھ تھے، وہ جو ایک کمزور ساتھی ساتھ ہمارے تھے سجاد حیدر صاحب، ان کے منہ سے بھی فوراً انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا اس کتابچے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات انہوں نے کہہ دی ہے، اگرچہ ایف آئی آر کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہی تو وہ کتابچہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہم اپنے علاقے میں بانٹتے ہیں، اور خالص قرآن و حدیث کیسے، اس کے اندر قرآن اور حدیث ہے۔ تو چند لمحوں کے اندر ہی یہ اب فیصلہ کرنا تھا، تو میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا جج صاحب، جج صاحب کو جب انہوں نے دیا
تو ظاہر بات ہے جب جج صاحب وہ اس کو پڑھ رہے تھے اندر سے، تو اس کا جو بیک سائڈ تھی وہ ہماری طرف تھی، تو مجھے فوراً نظر آ گیا فلاں کا راستہ، اور نیچے وہ ایڈریس لکھا ہوا تھا اور ریڈ سسٹم بھی اس کے اوپر نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ جج صاحب یہ جو ٹائٹل کے اوپر سرخ رنگ کی مور لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً ایسے وہ پلٹا اور کہا ہاں یہ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ موریں ہمارے بچے اور ہماری خواتین بھی لگا لگا کے ہم بانٹتے ہیں علاقے کے اندر، بتائیے اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ اسی کے اندر ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کو پکارا جائے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے، بغیر واسطے وسیلے کے سنتا ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، ساری چیزیں اسی کے اندر موجود ہیں، تو بتائیے کون سی ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ تو بابر اعوان صاحب بھی چونکہ بہت ہی تیز وکیل ہیں، انہوں نے فوراً دیکھ لیا کہ اتنی بڑی بات کہ جیسا یعنی ہمارے وکیل نے کہا اور اس جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا کتابچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو فوراً ہمارے مخالفین جو تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات اگر ارشد بھی کہہ دے کہ ہمارا اس کتابچے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ابھی اسی وقت ہم اپنا کیس واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو بہت بڑی بات تھی۔ تو بابر اعوان صاحب بھی حیران ہو گئے کہ یہ مخالفین تو کیس واپس لے رہے تھے، یہ ارشد نے کیا کہہ دیا، اپنا کیس بلکہ اپنے خلاف کر دیا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ جج صاحب میں اس کتابچے کو دیکھنے کی یعنی میں دیکھ سکتا ہوں اس کو؟ تو انہوں نے کہا فوراً ان کا یہ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے۔ تو بابر اعوان صاحب نے اس کے اوپر فوراً جیسے ایک نگاہ، چونکہ 4 پیجز کا تو وہ کتابچہ تھا، تو اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی تھیں، تو اس کو فوراً جو ہے وہ بابر اعوان صاحب نے پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ جج صاحب ہمارے مخالفین کو جس بات کے اوپر اعتراض ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ان کا پڑھ کے سنائیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی بات کس طرح پہنچاتا ہے، چونکہ وہ کورٹ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور بے شمار دوسرے جو وکیل تھے وہ بابر اعوان صاحب کی تقریر سننے کے لیے اور کیس سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس کورٹ میں اس سیشن میں یہ والا کیس لگا ہوا اور بابر اعوان اس کو لے رہے ہیں، اور خاص کر بہت وہ مشہور ہو گیا تھا کہ ایک مذہبی کیس آ گیا ہے اور بڑا سخت کیس آ گیا ہے، تو وہ سارے آ جاتے تھے اس کیس کو سننے کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات خود سنواتا ہے جہاں تک اپنی بات پہنچاتا ہے۔ تو بابر اعوان صاحب نے وہ والا جو پیراگراف تھا جس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ براہ راست سنتا ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ہر لمحے انسانوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میرے بندوں مجھے پکارو اور میرے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اس طرح سے انہوں نے پورا پیراگراف پڑھ کے سنایا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جج صاحب اگر ہم اللہ کو نہیں پکاریں تو بتاؤ پھر کس کو پکاریں۔ تو اس انداز سے دعوت ان تک پہنچی، اور بہرحال جج صاحب کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور انہوں نے ایک اگلی تاریخ دے دی۔ بعد میں بابر اعوان صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ گلزار بٹ صاحب ہیں، یہ اتنی آسانی کے ساتھ آپ کا کیس نہیں کریں گے، یہ آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیش کرو نا، کچھ نہ کچھ ہدیہ دو، ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے ان کو کرو۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا اپنا ایک تجربہ ہوگا۔ تو بہرحال ہم تو ایسا کام کرنے والے نہیں تھے، ہم نے کہا کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ تو اس انداز سے گلزار بٹ صاحب نے اس کیس کو لیا، اور 2-3 پیشیوں کے بعد انہوں نے ضمانت ریجیکٹ کر دی، اور ہر پیشی کے اوپر پولیس والے وہ جو اٹھا کے لاتے ہیں ہتھکڑیاں، ان کو ایسے جھنجھوڑتے بھی تھے جیسا ہمارے اوپر ذرا روب لانے کے لیے کہ اگر جب بھی تمہاری ضمانت کینسل ہوگی اس کے بعد ہم فوراً تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ تو جیسے ہی گلزار بٹ صاحب نے ضمانت کو کینسل کیا تو پولیس والے اس طرح آگے بڑھے گرفتار کرنے کے لیے کہ ایسے لگتا جیسے ہم بھاگنے لگے ہیں یا کب سے ان کو شوق ہے گرفتار کرنے کا۔ بہرحال بے ساختہ یقین کیجیے، بغیر سوچے سمجھے فوراً وہ ہتھکڑی کو میں نے بوسہ دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں لگ رہی ہے، کوئی ہم چور نہیں ہے، کوئی ہم ڈاکو نہیں ہے، کوئی ہم کسی کی عزتوں کی طرف ہم نے میلی آنکھ سے کبھی نہیں دیکھا، یہ خالص الہکم الہ واحد کا معاملہ ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے۔ اس سے پہلے ہمارے فوجی بھائیوں نے بھی تقریباً یہی سلوک کیا تھا، اور اب اگر ہمارے اپنے قریبی لوگ تھے، سارے رشتہ دار تھے، اپنے علاقے کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیس بنا کے جو ہے ہمیں یعنی آخر ان کی بھی دلی مراد پوری، بڑی عرصے سے ان کو 5-6 مہینے یہ کیس اس طریقے سے چلتا رہا، ضمانت آگے وہ ڈیٹ پڑ جاتی تھی، تو بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں کو کہ آج ضمانت کینسل ہو گئی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ بڑی خوشی سے یہ گاؤں میں پہنچی اور جا کے کہا کہ ہم ان کو قید کروائے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اپنے سویلینز لوگوں نے بھی اسی انداز سے معاملہ کیا۔ وہ اکبر الآبادی کا وہ شعر ہے کہ
یعنی اپنوں نے رپورٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ ارشد اللہ کا نام لیتا ہے اس زمانے میں. تو اس طریقے سے وہاں معاملہ ہوا، ہماری گرفتاری ہوئی، اور پھر انہوں نے ہمیں وہ جاتلی تھانے کی طرف لے گئے، چونکہ وہ وقت نہیں تھا جیل میں لے جانے کا. اور ان کا ایک طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے وہ تھانے میں لے کے جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے دن آر ایم کے سامنے یا اے سی کے سامنے پیشی ہوتی ہے، پھر ساری کاغذی کارروائی جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں جیل کی طرف لے کے جاتے ہیں، یا وہاں لوکل جوڈیشل جو ایک لاک اپ ہوتا ہے وہاں رکھتے ہیں. اس کے آگے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.